بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا نواں مرحلہ مقامات العارفین، اور اس میں آج 17ویں اور 18ویں فصل۔ تو پہلے بیان کر چکا ابو علیہ سینہ کہ یہ جو ہے پہلا سلوک، جیسا کہ اسفار اربعہ میں ملا صدرہ نے 4 سفر لکھے ہیں، تو یہ پہلا سفر تام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ یہ سفر ہے من الخلق الی الحق، یعنی اس عالم میں بندہ آتا ہے، اپنی تمام جو مادی جو لوازمات ہیں ان کو اپنے سے جدا کرتا ہے، اور پھر اس کا اتصال ہوتا ہے حق تعالیٰ سے۔ پھر اگلا مرتبہ من الحق الی الحق، حق میں ہی ہے سب، حق سے حق میں۔ پھر تیسرا سفر ہے حق سے خلق میں، اور چوتھا خلق سے خلق میں۔ تو یہ جو پہلا ہم نے سلوک پڑھا، یہ جو مرید پڑھا تھا، اس کی 3 اغراض پڑھی تھیں، پھر اس کے معامن پڑھے تھے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 3 مرتبے ہم نے پڑھے۔ ایک ہم نے پڑھا وقت، اس کے آگے 3 جو مراتب ہیں، اس کے بعد وقت، اس کے بعد سکینہ میں بدلا، اطمینان، سکون، سکونہ کے بھی 3 درجے ہیں، اور پھر یہ جو تیسرا ہے یہ آپ وصال کہہ لیں، اس وصال کے بھی یہ 3 مرتبے ہیں۔ تو یہ جو پہلا سفر ہے من الخلق الی الحق، وہ ان 9 مراتب میں تقسیم ہوتے ہوئے جو 15-16 فصول ابو علیہ سینہ نے لکھی ہیں ان کی وضاحت کی ہے۔ تو کہتا ہے یہ وصول، کون سا وصول؟ یہ جو انسان نے سفر شروع کیا تھا کہ اپنے آپ کو مادی لوازمات سے پاک کر کے اپنے آپ کو مجرد کرے گا، جب یہ مجرد ہوتا ہے تو اس کا ایک شعونات جو کرنیں آپ پڑھا تھا، اور پھر وہ کرنیں شہاب بن جاتی ہیں، اس آئینے پہ ان شعاؤں کا انعکاس ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا مرتبہ ہے، وہ اس کا تام کب ہوگا؟ یہ پہلا مرتبہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے جو بیان کیا کہ شروع میں کبھی کبھی انسان پہ وقت میں تجلیات ہوتی ہیں، پھر اور ریاضت کرتا ہے تو پھر وہ بار بار ہوتی ہیں، پھر اس سے بڑھ کر وہ اگلے مرحلے میں پہنچتا ہے، تو اگلے مرحلے میں وہ آگے اس کی ابھی مزید وضاحت آئے گی۔ یہ متن دیکھتے ہیں، ثم انہ لیغیب عن نفسہ، کہ عارف کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے نفس سے غائب، اس کا غائب ہونا اپنے نفس سے کیا ہے کہ اپنے نفس امارہ کو وہ رام کر لیتا ہے، تابع کر لیتا ہے، اور اب کس کا غلبہ ہے؟ نفس مطمئنہ کا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فَيَلْحَظُ جناب القدس سے، تو عارف ملاحظہ کرتا ہے وہ عالم قدس کی طرف، جناب قدس، وہ اس کا عالم، وہاں اس کا ملاحظہ ایک قسم کی اصطلاح ہے، یعنی انسان کی توجہ التفات اس جانب ہوتی ہے، تو وہاں سے ایک شعونات ہوتی ہے، اس عالم سے کٹ جاتا ہے۔ یہ تجلیات روحانی ہیں، اور یہ جو وصال ہم بار بار کہہ رہے ہیں، آگے آئے گا وَإِن لَحِظَ نَفْسَهُ، جب وہ اپنے نفس ہمارا سے غائب ہوتا ہے تو پھر جناب قدس کا ملاحظہ کرتا ہے۔ وَإِن لَحِظَ نَفْسَهُ، اگرچہ کہ وہ ملاحظہ کرتا ہے اپنے نفس کا، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ غائب ہو جاتا ہے اس کا نفس، یہاں پہ کہہ رہا ہے وَإِن لَحِظَ نَفْسَهُ، اگرچہ کہ وہ اپنے نفس کا ملاحظہ کرتا ہے، یعنی اس کو اپنے نفس کا بھی 2 چیزیں ہو گئیں، ایک اس کا نفس اور ایک وہ عالم قدس، جناب قدس، 2 عالم ہو گئے۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں معنی یہ ہے کہ اپنے نفس امارہ سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک لحاظ رہتا ہے، یہ تو لحاظ رہتا ہے نا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میری توجہ اس طرف ہے، یا میرا وصال ہو رہا ہے، وہ اس کا اپنا نفس مطمئنہ سے وہ غائب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہہ رہا ہے ان لاحظ نفسہ، اگرچہ کہ وہ اپنے نفس کا ملاحظہ کرتا ہے، ہونے کا یقین ہے اس کو، یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں ہے نا۔ فمن حیث ہی لاحظۃ، یہ اس حیثیت سے کہ یہ جو ملاحظہ ہے، لا من حیث یا من حیث ہی بزینتہا، یہاں پر یہ ملاحظہ اس حیثیت سے نہیں ہوتا کہ یہ ملاحظہ اس کے لیے زینت کا باعث ہے، کیونکہ ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا جب پہلی دفعہ وقت آتا ہے، پہلی دفعہ اس عالم سے جو تجلیات آتی ہیں، تو پہلے تو حیران ہوتا ہے، وہ اس پہ ایک حیرانی اور سرگردانی اور وہ بے چینی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب یہ ملاحظہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس میں
سکینہ اطمینان اور وقار آتا ہے، اور پھر آخر میں وہ زینت، اس کے لیے انسان کے لیے اس سے بڑی زینت کیا ہے؟ پھر وہاں انسان کی روح کا اس طرف متوجہ ہونا اور وہاں سے اشراق ہونا، تو وہ کہہ رہا وہ اس کی زینت کی حیثیت سے ہے، یعنی وہ لحاظ کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو نفس کے لیے یہ زینت کا باعث ہے، خوشی اور کا باعث ہے، وہ ہونا کا، اور وہاں پر کیا ہوا، یہی کل وصولہ، یہاں پر یہ وصول وصول یہاں پر متحقق ہو گیا، وصول تحقق میں نے فعل ہی ہونا، خارج میں کہتے ہیں نا کوئی چیز متحقق ہوئی، یعنی وہ واقع ہوئی فعلی طور پر، یہاں پر یہ جو وصول، وصول کس چیز کا؟ نفس مطمئنہ کا وصال ہونا، کس کے ساتھ؟ اس عالم قدس کے ساتھ، اس عالم کے ساتھ اتصال، تو لامحدود عالم، اس کے ساتھ اتصال۔ اب یہ جو وصول اور اتصال کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اتصال کیا ہے؟ یہ اتصال کو بدنی اتصال نہیں ہے، ملنا، کیا آپ کہیں گے جی انسان کی روح اس عالم کے ساتھ اتصال ہو گیا ہے تو یہ مادہ سمجھیں؟ مادہ نہیں، ایک اتصال آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے شے کے ساتھ ہوتی ہے مادی، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جدا ہے لیکن ایسے جدا نہیں جیسے شے سے جدا ہو، تو یہ اتصال جیسے اللہ تعالیٰ کوئی پانچ نہیں ہوتے مگر یہ کہ وہ چھٹا ہوتا ہے، وہ چھٹا ایسا ہے کہ وہ سب کے ساتھ ہے، تو وہ یہ اتصال ایک روحانی اور معنوی اتصال ہے، تو یہاں پر یہ جو وصول ہے یہ کیا ہو گیا؟ متحقق ہو گیا، یہ تام ہو گیا، کامل ہو گیا، یہاں پر یہ جو وقت سکینہ اور وصال کے 3 3 6 اور 9 مرتبوں میں یہ جو آخری مرتبہ یہاں پر آ کر یہ پہلا سلوک مکمل ہو گیا، من الخلق الی الحق، خلق سے حق کی طرف، یہ ہو گیا مرتبہ۔ اب یہاں پر یہی محقق طوسی نے کہا، ہم آپ سے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو ہے تین، ہر کسی یہ جو 3 مرتبے ہیں اس کا مبدا ایک وسطی یا وسط اور ایک اس کا منزل آپ کہہ لیں، اسی طرح اس کا بھی مبدا وسط بھی ہے اور آخر منزل بھی ہے اس مرتبے کی، یہ بھی اس کا بھی ایک مبدا ہے، اس کا بھی ایک وسط ہے اور اس کی بھی ایک منزل ہے۔ تو ابتدا میں ہم نے یہی عرض کیا تھا، پہلے مرحلے میں وقت میں جب پہلی دفعہ وقت ہوتا ہے انسان کی بے چینی ہو جاتی ہے، بے قراری سی پیدا ہوتی ہے، پھر جب اگلے مرحلے میں بڑھتا ہے، پھر جب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ یہ اوقات آتے ہیں تو پھر انسان کو اس قدر بے چینی نہیں ہوتی، جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ پہلی دفعہ اس لیے بے چینی ہوتی، پہلی دفعہ کوئی بھی چیز واقع ہو، کوئی ایسے پریشانی مصیبت بھی لاحق ہو تو انسان ایک دفعہ، لیکن بار بار آتی رہے تو اس میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وسطیٰ میں ٹھہراؤ آتا جاتا ہے اور پھر اس میں استقرار آ جاتا ہے، مستقر ہو جاتا ہے، پائیدار ہو جاتا ہے جب بار بار یہ آتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کے پہلا مرتبہ، بلکہ جو پہلا سفر کا پہلا مرتبہ، 3 مرتبے ہیں، دوسرے مرتبے میں بھی سکینہ، یہ پہلے مرتبے میں سکینہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو یہاں پر اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اب اس کو ایک وقار اور سکینہ حاصل ہو جاتا ہے، جب اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان التباس، یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کا ربط اس اوپر والے عالم کی طرف ہوتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ملتبس التباس کرتا ہے، یعنی کوئی اور بہانہ بناتا ہے کیونکہ وہ اس کو چھپاتا ہے اپنے اس مقام و مرتبے کو، اس مقام و مرتبے کے آخر میں جب پہنچتا ہے تو جب چاہتا ہے، ماشاء کہا تھا، جب چاہتا ہے تو وہ اس عالم کی طرف توجہ کر سکتا ہے، ابتدا میں جب تک پاک نہیں ہوتا ادھر سے تجلیات نہیں، اب انسان اس مرتبے میں ہوتا ہے ماشاء، جب چاہے وہ اس عالم سے رابطہ، عالم خود سے رابطہ کر سکتا ہے، پھر آخری وصال کے مرتبے میں جب پہنچتا ہے تو پھر یہ جب انسان چاہتا نہیں ہے بلکہ انسان کی چاہت سے بھی مافوق، اس سے اوپر، اس کی چاہت کے علاوہ بھی وہاں سے تجلیات ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اس میں استقرار آ جاتا ہے، ثبوت یعنی فعلی متحقق وصال یہاں پر ہو جاتا ہے۔ یہ تھی 17ویں فصل، اس سے آگے اس 9ویں مرحلے کی 19ویں فصل ہے، اس میں کیا بیان کر رہا ہے ابو سینا؟ یہ اس میں کہتا ہے کہ یہاں سے تو ٹھیک ہے جب انسان اس خلق سے حق کے ساتھ وصال ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں جو مادی لوازمات بلکہ روحانی کچھ چیزیں وہ بھی ترک کر دیتا ہے،
وہ کہتا ہے لیکن اس مقام و مرتبے میں بھی کچھ ایسے نقائص ہیں، ظاہر ہے اس سے اوپر والا مرتبہ من الحق الی الحق، وہ اس سے مرتبہ بلند ہے، جب بلند ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو مزید ترک کرنی پڑیں گی۔ وہ کیا چیزیں ترک کرنی پڑیں، وہ نقص کا باعث ہیں، وہ نقص اوپر والے مرحلے کے لحاظ سے نقص ہے، خود اس مرتبے کے حساب سے تو فضیلت اور کمال ہے، لیکن ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان اوپر والے درجے میں جاتا ہے تو نیچے والے درجے والے بہت سارے کام ترک کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اس مرتبے کے حساب سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ بل التفات و الا ما تنزہ عنہ، یہ جو التفات ہے، ایک انسان کی توجہ ہے، انسان کی شوف ہے، انسان کا کسی جانب رغبت ہے، کس طرف الا ما تنزہ عنہ، وہ جس سے اس نے تنزہ اختیار کیا، جس کو چھوڑ دیا، جس سے منزہ اور پاک ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو اس طرف یہ جو توجہ ہے یہ کہ میں نے ان چیزوں کو ترک کر دیا ہے، میں نے مادی لذات سے اس چیز کو ترک کر دیا، کھانے پینے، سونے، شہوت، دوسری غضب کو، وہ کہتا ہے یہ بھی ایک قسم کا غافل ہونا شغل ہے، کہ انسان یہ بھی توجہ رکھے کہ میں نے یہ کام سے ترک کر دی، یہ انسان کے بس میں، یہ بھی وہی کرا رہا ہے اوپر والے مرتبے میں، انسان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جب وہ واقعہ ہوا، ان کو بیماری ہوئی تو بعد میں انہوں نے فرشتے سے عرض کیا کہ میں نے جب ہمیشہ تیرا شکر بجا لاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی آواز آئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو تو شکر کرتا تھا یہ تجھے نعمت کس نے دی، یہ جو نعمت شکر کی نعمت ہے یہ بھی اسی کی طرف سے، انسان کے بس میں، تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس طرف متوجہ ہونا انسان کا کہ میں نے یہ چیزیں ترک کر دی ہیں، یہ بھی ایک قسم کا شغل ہے، ایک قسم کا نقص، عیب اور غفلت ہے۔ بل اعتداد ہو اور اہمیت دینا کس چیز کو، کہ وہ بے ماں ہوا تو من النفس، کہ اس یہ دیکھیے یہ تو یعنی مطیع بنایا اس نے اپنے نفس کو، کس نے، نفس مطمئنہ نے، کس کو نفس بنایا، زیر کر لیا نفس امارہ کو، کیونکہ نفس امارہ بالسو یہ ہمیشہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، تو نفس مطمئنہ اس کو کاٹ کے پھینک نہیں دیتا، کیونکہ نفس امارہ کی لوازمات ہیں شہوت، غضب، وہ لیکن عقل کے ماتحت جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ نفس امارہ، نفس مطمئنہ جو حکم دے گا اسی طرح وہ ان افعال کو انجام دے گا، اس کا مطیع کرنا ضروری ہے، اسی لیے تمام قوتوں کو اپنے تابع لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو وہ اہمیت دے رہا ہے کہ میں نے، میرے نفس مطمئنہ نے یا میں نے اس کو نفس امارہ کو اپنا مطیع کر لیا ہے، یہ خیال بھی آنا، وہ کیا کہتا ہے عزن، یہ بھی ناتوانی ہے، یہ بھی ایک نقص ہے کہ انسان جو ہے یہ توجہ کرے، یہ دونوں، تو یہ کون سا مرتبہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ پہلا مرتبہ ہے زہد کا مرتبہ، زاہد کا، دوسرا مرتبہ یہ والا مرتبہ جو ہے انسان نفس مارک مطمئن، یہ عابد کا مرتبہ ہے، اور اس سے اگلا مرتبہ عارف کا، شروع میں یہی عرض کیا تھا، اور عارف جو ہے وہ تینوں مرتبوں کو پایا ہوتا ہے، زاہد صرف زہد کرتا ہے، عابد صرف عبادت کرتا ہے، عارف عابد اور زہد کرتا ہے دونوں، اس لیے جب عارف کا زہد اور عبودیت یا عبادت ہوگی وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی، بیان بھی کی چاہے وَالتَّبَجُّہ، یہ جو بہجت، یہ سرور، بے زینت ذات، کہ ذات کی زینت، کہ جب زینت حاصل ہوتی ہے، یہ توجہ حاصل ہوتی ہے اس حق تعالیٰ سے عالم قدس کی طرف سے، تو انسان کو جو سرور آتا ہے، کہتا ہے من ہے سے ہی ذات، یہ اس کی ذات، ذاتی انسان کے ذات کو حاصل ہوتا ہے، وَإِنْ كَانَ بِالْحَقِّ، انسان کہے کہ یہ میری ذات کو حاصل ہے، اور اس میں انسان کو سرور آ رہا ہے، ایک لذت آ رہی ہے، ایک قسم کا ایک گھمنڈ آتا ہے، وَإِنْ كَانَ اگرچہ کہ یہ حق کے ساتھ ہے، مثال تو حق کے ساتھ ہوا، ادھر سے تجلیات آ رہی ہیں، تو یہ سارا کمال تو اس نے، اس کی شعائیں تو آ رہی ہوتی ہیں، انسان نے اپنا نفس پاک نہیں کیا ہوتا، تو وہ کہہ رہا ہے اگرچہ کہ یہ حق کے ساتھ ہوتا ہے یہ سارا، وہ کہتا ہے بد توجہ ہے، یہ جو خوشی اور سرور ہے جو اس کی ذات کو حاصل ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ تیہن، یہ بھی کیا ہے، ایک قسم کا غرور ہے، ایک قسم کا انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا ہے، عاجزی و ناتوانی نہیں بلکہ یہ ایک تکبر ہے، اور ایک اپنے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، تو یہ وہ کہتا ہے ان تینوں مرتبے میں، زہد کے مرتبے میں، عبادت کے مرتبے میں، اور اس عرفان کے مرتبے میں،
اگرچہ کہ وہ اگر اس مرتبے میں ہے من الخلق الی الحق، تو یہ تینوں چیزیں یہ نقص کا باعث ہیں، عیب کا باعث ہیں. تو وہ متوجہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا میں نے کر لیا، میرے نفس نے عبادت کر لی، میرے نفس نے زہد کر لیا. میرے زہد ہوتا کیا ہے؟ زہد آپ سے یہ عرض کیا تھا، قلب سے ان تمام چیزوں کو جو ما سوی اللہ ہیں ان کی محبت کو نکال کے باہر پھینک. عبادت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے تحت لے آنا، یہ عبادت ہے. اور پھر عارف کی عبادت کو آپ عرض کر دیا تھا فکر کے ساتھ عبادت، ہمتن بالکلیہ. تو یہ ہو گیا. تو وہ کہتا ہے یہ بھی ایک غرور ہے، تینوں مرتبوں میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. بل اقبال و بالکلیت، اقبال ہوتا ہے روبرو ہونا. انسان کو پوری تجلیات اس وقت آئیں گی جب انسان پورا روبرو ہوگا. جیسے آئینے میں ایسے کھڑا ہو، یہ سائڈ نہیں آئے گی. مکمل آپ کی تصویر اس وقت آئینے میں ظاہر ہوگی جب آپ بالکلی یا بالکل اس کے سامنے ہوں گے کامل. تو یہ کہہ رہا ہے اقبال بالکلیہ، یہ جو روبرو آمنا سامنا ہے مکمل کامل حیثیت سے، کلی حیثیت سے، یہ الحق حق کے ساتھ یہ روبرو ہونا اس عالم قدس کے ساتھ. یہ کیا خلاص، یہ اخلاص خالص، یہ مکمل تام جو ہے. اب یہ مرتبے میں یہ بالکلیہ سے مراد کیا ہے؟ یہ جو تینوں چیزیں وہاں پہ نقص کا باعث ہو رہی ہیں، ان تینوں کو بھی وہ اپنے سے پھینک دے. یہ نہ کہے کہ میں نے کیا، میں اپنے میں کو ختم کرے، بلکہ کہے تیری طرف سے ہے. جو ہوا، جو ہونا ہے، جو ملنا ہے، سب تیری طرف سے، اپنا ہے کچھ نہیں. کیونکہ انسان جو کچھ اچھے اعمال، اچھے کردار یا کچھ بڑے کام کرتا ہے، وہ توفیق کس نے دی، وہ قوت کس نے دی؟ وہ سب کچھ اس کی طرف سے دیا ہوا ہے. تو بس وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ تین مراتب، یہ پہلا مرتبہ زہد، اس میں بھی ایک نقص ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے ان چیزوں کو ترک کر دیا. جو زہد میں ہوتا ہے کہ ما سوی اللہ کو ترک کر دیا، یہ خیال آ جائے. اسی طرح یہ عبادت میں میرے نفس مطمئنہ نے، نفس کہہ رہا ہے کہ میں نے اب اس کو رام کر لیا. یہ کیا میں نے رام کر لیا؟ اس نے سارا اسی نے دی طاقت. اور تیسرا علم عارف کا جو اس میں جو نقص ہے کہ وہ اگرچہ کہ یہ سوچے کہ میرا نفس کو یہ فضیلت تو حاصل ہوتی ہے، تو یہ فضیلت بھی اپنی ذاتی سمجھ لے تو یہ بھی اس کے لیے. اور ان تینوں سے پاک ہونا بالکلیہ، یہ کامل جو ہے یہ مرتبہ کامل ہوتا ہے. کون سا؟ من الخلق الی الحق. اور یہاں پر حق کے ساتھ وصول ہے، ایک وصال ہے، اس مقام تک پہنچ جانا ہے، متصل ہو جانا ہے روحانی اور معنوی اعتبار سے. اس سے آگے مزید اگلا مرتبہ انشاءاللہ اگلی مباحثے میں. الحمدللہ رب العالمین.